السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ اتوار ہے 12 اپریل 2026، جب اللہ صبح آپ سے ہم مخاطب کو کم از کم 14 سے 15 گھنٹے طویل ایران اور امریکہ کے بیچ جو مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے اور اس میں پاکستان بھی ثالث کے طور پر بیٹھا، 4 راؤنڈز وہاں ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کے آؤٹ کم کے اوپر بات کریں جو دن بھر ہوتی رہے گی کہ نکلا کیا، کس حد تک یہ کامیاب ہوئے، اس سارے صورتحال سے جڑی کچھ خبریں تھیں جنہوں نے ہائپ لی، ان کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ مثلا رات کے آپ نے یہ بھی سنا کہ 4 سے 5 طیارے لینڈ کر گئے ہیں، کوئی ترکی سے آیا ہے، کوئی پہنچا ایران سے۔ پھر یہ بھی سنا کہ شہباز شریف جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، یہ فوراً مذاکرات کے بیچ سعودی عرب جائیں گے، کوئی بڑا اہم معاملہ پیش آ گیا ہے۔ پھر یہ بھی سنا کہ امریکہ نے آبنہ ہرمز سے جنگی جہاز ان کے گزرے ہیں اور اس کو کھول دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ اب اسرائیل نے لبنان اور ایران کے بعد ترکی کو بھی نشانے پہ رکھ لیا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک ڈیولپمنٹس ہیں، پہلے ان کا ذرا جائزہ لے لیں۔ سوشل میڈیا پہ رات گئے، پھر آپ نے یہ بحث بھی دیکھی ہوگی کہ پاکستانی صحافی جو ہیں وہ خبر کیوں نہیں لے کے آئے، وہ تو الجزیرہ کو اور دیگر چینلز کو رپورٹ کر رہے تھے، وہاں پہ چائے پانی اور جو انتظامات تھے حکومتی تعریفیں کر رہے تھے۔ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ ایک تو بات میں عرض کروں کہ یہ نیتن یاہو نے کل رات کو 10 بجے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اسرائیل انڈر مائی لیڈرشپ، میری قیادت میں اسرائیل جو ہے وہ اٹ ول کنٹینیو ٹو فائٹ ایرانس ٹیرر رجیم اینڈ اٹس پراکسیز، کہ ایران کے اوپر الزام لگایا کہ ان کی جو پراکسیز ہیں خطے میں موجود، حزب اللہ کی جانب اشارہ اور دیگر کی جانب اشارہ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ جی میں ایران کے خلاف کارروائی اور حملے جاری رکھوں گا، ان کی پراکسیز کے خلاف بھی۔ اور ساتھ اس نے کہا ان لائک اردوان جو ترکی کے صدر ہیں، ان کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے اکوموڈیٹ کیا ہے ایسے لوگوں کو، ایسی پراکسیز کو، اور پھر کردش جو لوگ تھے ان کو مروایا اس نے۔ یہ غصہ اور یہ اس کی جو پاگل پن ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کردوں کے بارے میں ان کی جو رائے تھی وہ اس کے برعکس ثابت ہوئی اور ترکی کامیابی سے ان سے ڈیل کرنے میں کامیاب ہوا ہے، سمپل۔ پھر ترکی وزارت خارجہ نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ جاری کی، کیونکہ یہ اس بیان کے بعد جو اسرائیل کے وزراء تھے مختلف، ان کے بیانات آن ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ گالم گلوچ اور گندے اور ننگے الفاظ استعمال کیے ترکی اور ترک قیادت کے بارے میں۔ پھر ان کی وزارت خارجہ کی جانب سے براہ راست اسٹیٹمنٹ آئی، اسے تشبیہ دی ہٹلر کے ساتھ انہوں نے، اور کہ یہ نسل کشی کر رہا ہے مختلف لوگوں کی، چاہے وہ فلسطین کے عوام ہوں، ایران کی ہوں یا لبنان کی ہوں، اور ترکی نے بڑا سخت موقف دیا ہے پہلی بار اس سلسلے میں۔ یہ بھی بیان ان سے منسوب نشر ہوا کہ یہ چونکہ پیس ٹاک چل رہی تھیں، مگر نہ جو کچھ لبنان میں ہو رہا ہے تو ترکی حق ضرور جتاتا۔ تو مجھے خدشہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیونکہ اس کے جو ایک نائب چیف رہے ہیں، چیف آف سٹاف اسرائیلی وزیر اعظم کے، وہ رات کے بول رہے تھے کہ یہ شخص تو پاگل ہو چکا ہے اور یہ جنگی جنون میں مبتلا ہے۔ تو جب اس کے بیان کے بعد ان کی وزراء کو چھوڑ دیا گیا ترک صدر کے اوپر، تو مجھے تشویش ہوئی کہ یہ کوئی پلاننگ ہے، اور پلاننگ یہ تھی کہ لگ یہ رہا ہے کہ جو اس نے کہا نا کہ ہم جنگ نہیں چھوڑیں گے، ایران ہو، اس کی پراکسیز ہوں، اور پھر ترکیہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، تو مجھے لگ رہا ہے یہ کسی طریقے سے ترکیہ کو انگیج کرنا چاہتا ہے کسی کانفلکٹ میں، یا ان کے اوپر کوئی حملہ کر سکتا ہے۔ اس کا خدشہ اب ابھر ہے اس کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ۔ ایران والے معاملے پہ، امریکہ والے معاملے پہ تو پورا دن بات ہوتی رہے گی، میں صبح سویرے آپ کو تھوڑا خلاصہ دے رہا ہوں ان چیزوں کے بارے میں جنہوں نے غلط فہمیاں برپا کیے رکھی۔ اچھا، پھر ایک خبر آپ نے دیکھی ہوگی کہ جی رات گئے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ جا رہے ہیں شہباز شریف سعودی عرب، اور بتایا گیا کہ آبنہ ہرمز کے کھلوانے کے حوالے سے جو ڈیڈ لاک تھا اس میں ایک علاقائی اور اتحاد بنے گا، پاکستان سعودی عرب اس کی نمائندگی کریں گے۔ ایک لمبی چوڑی کہانی تھی، وہ خبر درست نہیں تھی۔ اگر آپ لوگ مجھے ایکس پہ فالو کر رہے ہوں تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ نہیں، کنفرم نہیں ہو پا رہی، اس کی تصدیق بھی بعد میں نہیں ہو سکی، کیونکہ اس میں ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ آبنہ ہرمز کے اوپر اگر کوئی الائنس بنتا ہے، اتحاد بنتا ہے، دیگر ممالک کی اس میں شمولیت ہوتی ہے، تو یہ ایک سادہ بات نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ ساتھ عمان بڑا سٹیک ہولڈر ہے، تو وہ اس مذاکرات کا حصہ نہیں ہے، اور پھر سعودی عرب جی سی سی یعنی گلف کنٹریز کو آن بورڈ لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کے ایک اپنے اسٹریٹجک ریزنس ہیں۔ تو تکنیکی معاملات ہوتے ہیں، جغرافیے کو سمجھنے کے بعد، مختلف ممالک کے مفادات کو سمجھنے کے بعد ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اٹھے اچانک اور سعودی عرب چلے گئے اور بات کرنے چلے گئے، تو وہ خبر بھی غلط تھی۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا نور خان ایئر بیس پہ ایرانی طیارے اترے، ایک اس میں ترکیہ کا طیارہ تھا جو کہ پرائیویٹ چارٹر پلین تھا، پروبیبلی وہ ٹیکنیکل ریزنس کی وجہ سے یہاں آیا، شاید اس نے تھائی لینڈ جانا ہے۔ جو ماہرین اس سلسلے کو پروب کرتے ہیں وہ اس کی تصدیق نہیں کر سکے، لیکن یہ کہنا کہ رات گئے کو بڑی اہم شخصیات آئیں، ٹیکنیکل لیول کے کوئی لوگ بعد میں آئے ہوں مذاکرات میں شرکت کے لیے، کیونکہ 70 رکنی بڑا وفد آیا تھا، ایرانین تیاری کر کے آئے تھے۔ اور امریکہ کے کچھ اداروں نے یہ رپورٹ کیا کہ براہ راست جو اسپیکر باقر کالباف صاحب ہیں ان کی جے ڈی وینس سے ملاقات بھی ہے دو بدو،
اور مذاکرات کے اوپر میں بعد میں بات کرتا ہوں. پھر اسی طرح سے آپ نے ایک تیسرا نقطہ بھی سنا ہوگا، اور وہ یہ تھا کہ جی صحافی جو ہیں پاکستانی، ان کے پاس خبر نہیں ہے، چائے پانی اور کنونشن سینٹر کے انتظامات کے اوپر تعریفیں کر رہے تھے. غیر ضروری معاملات تھے، غیر ضروری بحث تھی. سنجیدہ معاملہ ہے، انتہائی سنجیدہ. پوری دنیا کی نظریں اس مذاکرے پر تھیں، اس کے آؤٹ کم پر تھیں، امن کے اوپر تھیں. پاکستانی کوششوں کو سراہا جا رہا تھا اپنی جگہ. میں کسی کنٹروورسی میں الجھے بغیر صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے کل بھی ایک دوست سے ایکس کے اوپر بات ہو رہی تھی، صحافی دوست ہیں میرے، تو میں عرض کر رہا تھا ان کے ساتھ اپنے مکالمے کے اندر بحثیت مجموعی کہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ہے اس سارے مدعے میں ایک ثالث، میڈیٹر، انٹرلوکیٹر. اور پاکستانی ذرائع کے ساتھ کسی صحافی کو، پاکستانی کو خبر دے دیتا ایران کے حوالے سے یا امریکی حکام کے حوالے سے یا ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے، تو ایک سرٹن باعث اور ایک ہنگامہ اور ایک شور مچ جانا تھا. تو ثالث جو ہے اس نے ثالثی کرنی ہے. تو یہ ایرانین صحافی ہوں یا امریکی صحافی ہوں، وہ اپنی سائٹ کو پروب کر کے خبر دے سکتے ہیں. یہ ایک تکنیکی مسئلہ ہے، لیکن یہ بری زماں نہیں ہے کہ جی. اس کی دوسری وجہ بھی ہے. پاکستان میں بالخصوص ریسنٹ پاسٹ میں ایسا کوئی بڑا ایونٹ نہیں ہوا. صحافی سوشل میڈیا، یوٹیوب، سیاسی پسند ناپسند کی وجہ سے زیادہ تر ایمرج ہوئے. تو وہ جو اتنے بڑے ایونٹ کو کور کرنے والی ٹریننگ ہے وہ بھی موجود نہیں ہے. مجھے اتفاق رہا ہے ریاض سمٹ اور چائنا اور دیگر معاملات کو کچھ دیکھنے کا براہ راست، تو وہاں بھی ایسے کنونشن سینٹر بنائے جاتے ہیں، میڈیا سینٹر بنائے جاتے ہیں، وہاں صحافی کو بٹھا دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو اندر جو ملاقات ہو رہی ہے وہاں کرسی کے ساتھ باندھ دیا جائے، یا کسی کی جیب میں آپ مائک رکھ دیں، یا وہاں پہ آپ دروازے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا پردے کے پیچھے چھپ جائیں. ایسے خبریں لوگ پھر بھی نکالتے ہیں، لیکن وہ پارٹیز جو ہوتی ہیں جس ملک کی، اس کے سورسز کے ساتھ الائن کر کے نکالتے ہیں. جذباتی پن کی ضرورت نہیں تھی، ایک تکنیکی معاملہ تھا. ہماری اپنی کمی کوتاہیاں صحافیوں کے ہاں بھی ہیں. پھر اکثر وہ صحافی جو اعتراض کر رہے تھے کہ ہاں جی کہاں گیا پاکستانی صحافی، وہ پاکستانی صحافی کیوں نہیں بتا رہے اب کیا اندر کی خبر، کیا ہم الجزیرہ، سی این این دیگر کو رپورٹ کیوں کر رہے ہیں، کوٹ کیوں کر رہے ہیں. تو میں ان سے سوال پوچھا تھا کہ تسی صحافی نہیں ہے کہ تسی کر لو خبر، آپ کیوں خبر نہیں نکال پا رہے؟ آپ نے کیا یہ ٹھیکہ لیا ہوا کہ ایک مخصوص معاملے کے اوپر یا ایک مخصوص سیاست کے اوپر ہی بات کرنی؟ آپ بھی تو صحافی تو ہوئے، کسی بھی معاملے پہ صحافت کریں. کوشش یہ رہی کچھ معتبر صحافیوں کے میں نے نام لکھے ہوئے ہیں ایکس کے اوپر کہ انہوں نے بڑی ذمہ دارانہ رپورٹنگ کرنے کی کوشش کی، کچھ پاکستانی بھی اور کچھ انٹرنیشنل صحافی بھی. ان سے سیکھنا چاہیے. ہم نے بھی اپنے تئیں جتنی بھی کم علمی ہے کوشش کی کہ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، ذمہ داری کے ساتھ جو ہم خبر آ رہی ہے اسے رپورٹ کریں جس حد تک ممکن تھی. مثال کے طور پر کل رات 12 بجے شروع ہو گیا جی فوراً پریس کانفرنس آ رہی ہے، فوراً پریس کانفرنس آ رہی ہے. تو ہم نے عرض کی تھی مزید انتظار فرمائیں جو معلومات سمجھ آئی. پھر یہ جو دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ امریکہ نے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرمپ نے رات کے بڑی خوفناک سٹیٹمنٹ دی، اور سینٹ کام جو امریکی سینٹرل کمانڈ فلوریڈا سے، ٹامپا سے، انہوں نے خبر دی کہ جی ہم نے جو مائن سویپنگ کا کام ہے امریکی نیوی نے وہ شروع کر دیا آبِ ہرمز میں. مذاکرات جہاں بھی جائیں، کامیاب ہوں نہ ہوں، وہ جو مائنز وہاں لگائی ہوئی ایران نے وہ ہم کلیئر کرنے کا کام شروع کر رہے ہیں. اور ہمارے 2 جہاز جو ہیں انہوں نے نام بھی لکھے اس کے، یو ایس ایس فرینک پیٹرسن اور یو ایس ایس مائیکل مرفی، انہوں نے گزرے ہیں یہ آبِ ہرمز سے، اور انہوں نے صفائی کا کام شروع کر دیا. اور ٹرمپ نے بھی اور دیگر نے بڑا دعویٰ کیا، حتیٰ کہ جو ان کا وار کا سیکرٹری ہے پیٹ ہیگزیت، اس نے بھی بڑا ٹویٹ اس کو ری ٹویٹ کر کے اوپر لکھا. اس کو بھی چیک کرنے کی میں نے کوشش کی. ایرانین حکام نے بتایا، ابراہیم ذوالفقاری صاحب جو ان کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے. 2 ایک آدھی خالی ویسل تھی امریکی جو کہ کوئی تیل وغیرہ یا کوئی سلسلے میں نہیں آئی تھی، اس کو گزرنے کا موقع دیا گیا اور انہوں نے پھر اس کا نقشہ بھی چھاپا. تو وہ خبر بھی امریکی ایرانی حکام کے ہاں اس کے برعکس تھی. ٹرمپ البتہ رات کے بڑی عجب سٹیٹمنٹ دیتے رہے. انہوں نے کہا کہ ویدر وی میک اے ڈیل اور ناٹ اٹ میکس نو ڈفرینس ٹو می. ان کا اپنا انداز ہے اس شخص کا اس معاملے کو دیکھنے کے لیے کہ گھنٹوں سے یہ مذاکرات جاری ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، اور اس کے علاوہ میرے خیال کہنے کو ہے کچھ نہیں. میں آپ سے 2 چیزیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں صرف اس سلسلے میں، اور پھر دن بھر آپ سے گفتگو ہوگی اس کے آؤٹ کم کے اوپر. جو بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی آپ سے تفصیل سے بات ہوگی. فی الحال بیئر منیمم پاسبل سولوشن کہ جن 3-4 نکات پہ اتفاق ہو اس کی روشنی میں بات چیت آگے جاری رہے، یہ اسلام آباد کی سب سے بڑی فتح ہوگی اور ان مذاکرات کا سب سے بڑا یعنی ایک فاتحانہ یا کامیابی کی ایک ہلکی سی علامت ہوگی. پیور ڈیڈ لاک یا پیور فیلئر کسی بھی صورت میں نہ ان دونوں ممالک کو سوٹ کرتا ہے نہ دنیا کو. پاکستان کا کردار بہرحال پھر بھی وہی رہے گا جو ابھی تک دنیا جس سے اکنالج کر رہی ہے. اس میں جو مذاکرات ہوئے نا وہ 3 سے 4 راؤنڈز پر مبنی تھے. ایک راؤنڈ میں تو پاکستانی اعلیٰ حکام بھی بیٹھے ہوئے تھے
اور اس میں تکنیکی معاملات کے اوپر بھی کام ہوا۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آبنہ ہرمز کے اوپر، جو ایران کی پوزیشن ہے اور جو امریکہ کی پوزیشن ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے میکسیملسٹ اپروچ، کہ میکسیمم آپ کا جو کسی معاملے کے اوپر، ایک سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں، پیچیدہ اسے نہیں کہہ رہا، کچھ نکات کے اوپر وہ والی اپروچ ایگزسٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے چیزیں آگے نہیں بڑھ پائیں۔ لیکن جس ریزیلینس کے ساتھ اور جس مدلل طریقے سے ایرانین وفد آیا ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ بالکل سرنڈر کر کے جائیں گے، یا میرا یہ صورتحال ایسی ہوگی کہ دونوں ممالک نا اپنے اپنے لیے کو ون ون سی سچویشن لے کے جائیں گے۔ میں چونکہ رات بھر کا جاگا ہوں اور اس صورتحال کے اوپر آپ دن بھر میں آپ سے گفتگو ہوگی، فی الحال مجھے ترکی اور اسرائیل والا خدشہ سنجیدہ معلوم ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔